ہیں وہ سب کو شامل ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے روزہ رکھا ہے نماز چھوڑ دیں، نماز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف نماز پڑھی تو حج چھوڑ دیں، حج کی تو حج کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہم نے اسلام کو دین کو مکمل مان لیا بس حج کافی ہے، نہیں، یہ زکوٰۃ کا بھی درس دیتی ہے، اور یہ اس کی پوری طرح اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت اور جہاد کا بھی درس دیتے ہیں۔ جس نیکی کو جہاں سے بھی چھیڑ لیں، جس رکن کو، جس حصے کو، جس جز کو جہاں سے بھی پڑھے، تو وہ صرف یہ نہیں کہ بس صرف ایک جز کو، حصے کو، صرف ایک نیکی کر لی تو بس سمجھا کہ میں نے پورے دین کو مان لیا، یہ نہیں ہے۔ اگر ایک جز کو ماننا ہے، کیا ہے، ادا کیا ہے، تو تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ باقی چیزوں کو بھی اسی طرح مانا جائے، جانا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ جو کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا صرف مطلب یہ نہیں کہ بس اس کو صرف پڑھ لینا کافی ہے، نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ اگلے ارکانوں کو بھی ادا کیا جائے۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر ہیں، حکم ہیں، ان کو پوری طرح مانا جائے، اور جن سے منع فرمایا ان سے بچا جائے، اور اسی کا نام ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو آئے ہو، ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان لائے ہو تو اب اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اب پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ایک حصے کو، ایک جز کو مان لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ جراثیم تھا۔ جب پہلی آسمانی کتابیں ان کے اوپر آئیں تو وہ بعض حصے کو، کچھ حصے کو وہ تلاوت کرتے، پڑھتے، اس کے اوپر عمل کرتے، جو انہیں پسند آتا، اچھا لگتا اسے کر لیتے، باقی حصے کا انکار کر دیتے، باقی حصے کو چھوڑ دیتے، انکار کر دیتے۔ ایک جز کو، ایک حصے کو، کسی ایک عمل کو کرتے، باقی سارا کچھ چھوڑ دیتے۔ تو ہمیں منع کیا گیا کہ ان کی طرح نہ ہونا، کہ جنہوں نے بعض حصے کو انہوں نے مانا لیکن بعض حصے کا انکار کر دیا، ایسا نہ ہو۔ پورا کلام مجید ہمارے لیے، پورا کلام مجید ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کو الحمد سے لے کے والناس تک اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، ہر ایک اللہ جل جلالہ کا حکم جو ہے اس کو سینے سے لگائیں اور اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اور جس سے روک دیا، جہاں ریڈ لائن لگا دی ہے، اس حد کو کبھی کراس نہ کریں۔ مسلمان اس کا نام ہے۔ دین کو ماننے کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے اسے ماننا، سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اسے ادا کرنا، اور جس سے روک دیا ہے اس سے بچ جانا، کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ اس لیے ہمارے آج کے خطبہ کی مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع جہاد کے حوالے سے ایک پیغام ہے کہ جہاد بھی اللہ جل جلالہ کا ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے، اور یوں سمجھے کہ جو پورے ہمارے دین اسلام کی ہر حوالے سے حفاظت کرتا ہے۔ یہی ایک جذبہ ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ تعلق اور نیاز مندی کو یقین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جہاد کا ایک معنی تو ہے کوشش کرنا۔ اصطلاح شریعت اسلامیہ میں ترویج اسلام کے لیے، اشاعت و تبلیغ دین کے لیے اپنی جسمانی، اپنی لسانی یعنی زبانی، اپنی ذہنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو پوری طرح
اللہ جل جلالہ کے راستے میں خرچ صرف کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی اپنے مال سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنی ذہنوں کی صلاحیتوں کے ساتھ، اور جتنی مالک نے استعداد دی ہے ان ساروں کو اللہ جل جلالہ کے راستے میں نچھاور کرنا، خرچ صرف کرنا، اس سارے کا نام جہاد ہے۔ اور جہاد کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بارہا مقام کے اندر اس جہاد کی ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جہاد سے بچو نہ، ہٹو نہ، رکو نہ، جھجکو نہ۔ جہاد کے لیے اپنے جذبات کو ابھارو، اپنے آپ کو سست نہ بناؤ، اپنے آپ کو کاہلی کی طرف، غفلت کی طرف نہ لاؤ، بلکہ اپنے جذبات کو جوان رکھو اور جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ہمیں یہ آرڈر دیا ہے، تاکید فرمائی ہے کہ جہاد کا جذبہ، شوق دلوں میں ڈالو اور اپنے آپ کو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رکھو۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ سے ہمارے اوپر جو ایسے حکمران آئے، سیاستدان آئے، ہمارا امراء کا طبقہ، صاحب ثروت کا طبقہ آیا، تو وہ یہود و نصارہ کی لپیٹ میں آ گئے، کفار و مشرکین کی زد میں آ گئے، ان کی لابی کی وجہ سے، ان کے ڈر خوف کی وجہ سے، اور ان کے ثقافت اور ان کے کلچر سے متاثر ہو کے، ان کے اشاروں سے، ان کی لابی کی لپیٹ میں آ کے انہوں نے آہستہ آہستہ اس جذبے کو معروم کر دیا، جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کو صرف ایک حوالے سے نہیں بلکہ ہماری ہر اٹھنے والی کوشش کو انہوں نے فورس کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے نظر رکھی اور اسے دبانے کی کوشش کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی وہ کوششیں، وہ کاوشیں ہمارے اوپر اس قدر اثر انداز ہوئیں کہ آج ہم ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہمارے حکمرانوں کے ذریعے، ہمارے بڑے بڑے وڈیروں کے ذریعے، ہر طاقت کے ذریعے انہوں نے ہمارے ملک و ملت سے جہاد کو انہوں نے نکالا، جہاد کی کوشش کی کہ اسے منہدم کیا جائے، اسے مٹایا جائے، اور وہ اپنی اس لابی کے اندر آج ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے یہ نسلیں جو ہیں، ہماری یوتھ سے، نسل سے، ہمارے نوجوانوں سے جو بھی ذریعہ تھا شعور کا، اس کے اندر وہ داخل ہوئے کفار و مشرکین، اور انہوں نے وہ جو اللہ جل جلالہ نے ہماری ذمہ داری عائد فرمائی تھی قرآن مجید کے اندر، اور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے اندر جو اتنا جہاد کا جو مجموعہ رکھا، جس کو بیان فرمایا، اس سارے کی ساری سرکار کی محنت کو انہوں نے خاموش کر کے رکھ دیا۔ قرآن مجید کے اوپر بھی پہرے لگ گئے، احادیث مبارکہ کے اوپر بھی انہوں نے پہرے لگا دیے، اور ہر چور دروازے سے وہ داخل ہوئے۔ ہمارے جتنی شعبہ تعلیم تھی، اس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ اس سے جہاد کی آیتوں کو نکالو۔ اگر یہ آنے والی نسلیں، یہ مسلمان کے بچے اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے، ان کا ترجمہ کریں گے، مفہوم کو سمجھیں گے، اور وہ مشقیں، وہ طریقے، وہ انداز یہ اگر اپنائیں گے، تو پھر تو ہم انہیں مغلوب ہی نہیں کر سکتے، ہم شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر ان کی تعلیم سے وہ نکالیں گے، ان کے ذہنوں سے نکالیں گے، ان کے جذبات اور احساسات سے چیزیں نکالیں گے، تو پھر ہم انہیں قائل کر سکتے ہیں۔